طرف سیکیورٹی اہلکاروں کی موجودگی، اوٹاوا ہائی الرٹ پر ہے۔ کینیڈا کے شہریوں کے لیے یہ صورتحال معمول کی بات نہیں۔ پولیس نے ابھی تک اس امکان کو رد نہیں کیا ہے کہ آیا پارلیمنٹ اور وار میموریل پر حملہ کرنے والے شخص کے اور ساتھی بھی ہیں یا نہیں۔ پولیس کا خیال ہے کہ حملہ آور اسلام قبول کرنے والا 30 برس کا شخص تھا، جس کے جہادی رجحانات کی وجہ سے اس کا پاسپورٹ حکام نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا۔ حملہ آور نے پارلیمنٹ پر حملے سے پہلے وار میموریل پر ایک 24 سالہ فوجی نیتھن سریلو کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ خیال ہے کہ یہ ویڈیو اس حملہ آور کی ہے جس میں اسے بظاہر میموریل سے پارلیمنٹ ہاؤس جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ قوم سے خطاب میں کینیڈا کے وزیر اعظم اسٹیون ہارپر کا کہنا تھا کہ یہ حملہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ کینیڈا شدت پسندی سے محفوظ نہیں ہے۔ We will not be intimidated. ہم خوفزدہ نہیں ہوں گے۔ کینیڈا کبھی نہیں ڈرے گا۔ در حقیقت اس سے ہمارا عزم مضبوط ہوگا اور ہم اور ہمارے سیکیورٹی ادارے خطرے کی نشاندہی کرنے اور کینیڈا کو محفوظ رکھنے کے لیے اپنی کوششوں کو بڑھا دیں گے۔ And keep Canada safe here at home. پیر کو پیش آنے والے ایک اور واقعے میں ایک شخص نے 2 فوجیوں کو گاڑی سے کچل دیا تھا، جس میں سے ایک فوجی ہلاک اور دوسرا زخمی ہو گیا تھا۔ کینیڈین پارلیمنٹ نے ان واقعات سے 2 ہفتے پہلے ہی دولت اسلامیہ کے خلاف امریکی مہم میں شامل ہونے کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ مغربی ملک اور امریکہ شدت پسندی کا نشانہ بنتے رہے ہیں، لیکن کینیڈا اب تک اس سے محفوظ رہا تھا، اور ایک ہی ہفتے میں 2 ایسے واقعات کے بعد سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا اب کینیڈا شدت پسندوں کا نیا ہدف ہے؟ اور کینیڈا کے لیے سوال یہ بھی ہے کہ کیا یہ شدت پسندی کے 2 انفرادی واقعات تھے یا شدت پسندی کی کسی مہم کا آغاز؟ کاشف قمر، BBC نیوز۔